السلام یا حسین 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 جانثاران امام حسین اور شہادت امام حسین، ان دونوں عنوان کو انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں ہم نے سننا ہے۔ آج 9 محرم الحرام 1442 سن ہجری بمطابق 28 اگست 2020 امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو واقعہ کربلا تاریخ اسلام میں زندہ اور جاوید حیثیت کا حامل ہے، یہ واقعہ کربلا اور جانثاروں کی شہادتیں، اس کا سلسلہ امام مسلم بن عقیل سے اور ان کے صاحبزادوں سے شروع ہوا، اور پھر بعد میں یہ کاروان جب کربلا پہنچا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے پہلے ان پر دیگر جانثاروں نے شہادت کے نذرانے پیش کیے، دین اسلام کو زندہ کیا۔ یہ غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ، عہدہ، اقتدار، منصب، یہ سب کچھ امام علی مقام امام حسین کے نزدیک جنگ کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے، بلکہ مقصود اس جنگ کا یہ تھا کہ اعلاء کلمت الحق، دین اسلام کو زندہ کرنا، اور یزید پلید جیسی شخصیت کو، بلکہ اس کو شخصیت کہنا بھی شخصیت کی توہین ہے، یزید پلید جیسے فاسق فاجر کو آئینہ دکھانا کہ اسلام کے ماننے والے اور عظیمت کی داستان رقم کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یزید جیسے جتنے ہی ان کے مد مقابل آ جائیں راہ حق سے ہٹتے نہیں اور اعلاء کلمت الحق کو بیان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ جانثاروں نے کس طریقے سے امام علی مقام امام حسین پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سب سے پہلے تو قرب و جوار کے وہ خاندان کہ جن کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی ہے کہ کربلا میں نواسہ رسول پر مشکل وقت اور کوفیوں نے عہد و پیمان کر کے مہمان بنا کر مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور جو آگے ان کے ارادے ہیں، جب یہ بات قرب و جوار کے علاقوں میں پہنچی ہے تو ان لوگوں نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کہتے ہیں کہ قرب و جوار میں ایک وہب بن عبداللہ کلبی نامی نوجوان رہتا تھا، جس کی شادی کو بھی فقط 17 دن ہوئے تھے۔ ماں اس کے پاس آئی، بیوہ خاتون ہے، جس تکلیف کے ساتھ ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کی نشو و نما کرتی ہے، ہم سب اور یہ معاشرہ جانتا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، کربلا میں نواسہ رسول پر وقت آ گیا ہے، اور کوفیوں نے عہد کر کے، وعدے کر کے ان وعدوں کو، عہدوں کو فراموش کر دیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان کا نذرانہ نواسہ رسول پر پیش کر دے۔ اندازہ کیجئے 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، وہ کیسی عظیم ماں ہوگی کہ بھر جوانی میں اپنے بیٹے کو
راہ جہاد میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا بھی بڑا سعادت مند تھا، کہا ماں پریشان نہ ہو، جو تو چاہتی ہے وہی ہوگا، لیکن ابھی شادی کو فقط 17 دن ہوئے ہیں، اگر بیوی سے اجازت لے لوں تو پھر انشاءاللہ چلتے ہیں کربلا کی طرف۔ کہتے ہیں قبیلہ بنی کلب کا یہ نوجوان جب اس نے اپنی ماں سے کہا کہ بیوی سے بات کر لوں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کمزور عقل کی مالک ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس خیال سے روک دے، تمہیں شہادت کے جذبے سے روک دیں، اور تو ایک عظیم سعادت امام پاک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے محبوب کریم کو راضی کر سکتا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اس سے محروم رہ جائے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے ماں ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں اسے بتا دوں تاکہ اگر وہ اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنا چاہے تو زندگی کا فیصلہ کر لے۔ بیٹا اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس گیا ہے، اور یہ خواہش جو اس کی ماں نے رکھی ہے اس کے سامنے، وہ خواہش اس نے اپنی زوجہ کے سامنے رکھی کہ میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں نواسہ رسول پر اپنی جان قربان کروں، تیری کیا رائے ہے؟ وہ سعادت مند نئی نویلی دلہن نے کہا کہ اے میرے آرام جا، افسوس یہ ہے کہ جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی، کیونکہ عورتیں جنگ نہیں کرتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو جنگ کے لیے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں تیرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ جام شہادت نوش کروں اور اپنے لیے آخرت کا انعام پاؤں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تجھے روکوں گی، لہٰذا ہم چلتے ہیں اور امام پاک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تو بھی تیار ہے، اور میں بھی اپنی بقیہ زندگی آپ کے گھر کی خواتین کی کنیز بن کر، خادمہ بن کر گزار لوں گی۔ چنانچہ وہب بن عبداللہ کلبی اپنی ماں اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ کربلا کا رخ کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، امام پاک امام حسین کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امام پاک کی بارگاہ میں جب یہ ملے اور کہا کہ کیا میرے لیے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ میں اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں آپ اس کو قبول فرمائیں اور آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرا مقدر بن جائے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اس کی زوجہ نے کہا کہ اگر میرا شوہر شہید ہو جاتا ہے تو میں اپنی بقیہ زندگی آپ کے گھر کی خواتین کی خادمہ بن کر گزارنا چاہوں گی، کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ وہ کون لوگ تھے کہ بیٹا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، نئی نویلی دلہن یہ چاہتی ہے کہ میں اس خاندان کی خواتین کی کنیز بن کر اپنی زندگی گزار دوں۔ عہد و پیما ہو گئے، وہب کو گھوڑے پر سوار کر کے قلب دشمن میں پہنچایا گیا، جو بھی مد مقابل آتا، مبارز آتا، نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹخ دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پار ہو جاتا، تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر ان کو خاک میں ملا دیا۔
دشمنان دین اس جنگ سے تنگ آئے اور عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے اس نوجوان پر یکبارگی حملہ کریں، کیونکہ اگر تنہا ایک ایک شخص اس کے مقابلے میں آتا گیا تو یہ تو سب کو خاک و خون میں نہلا دے گا۔ نسبت جو امام حسین کی حاصل ہو گئی ہے، یکبارگی حملہ کیا گیا اور وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر آ گیا۔ ان سیاہ دل باطل لوگوں نے اس نوجوان کا سر کاٹ کر امام حسین کی طرف پھینک دیا۔ ماں کے پاس نوجوان بیٹے کا سر، جس کے نکاح کو ابھی فقط 17 دن ہوئے ہیں، رکھا گیا۔ کیسی عظیم ماں تھی، کہتی ہے بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ پھر دلہن کے سامنے اس کا سر رکھا گیا، دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا اور اسی وقت پروانے کی طرح شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں فرزندوں کے بعد کربلا کی سرزمین پر یہ سب سے پہلی شہادت تھی جو امام پاک کے لیے پیش کی گئی۔ آئیے شہادتوں کا، جان نثاروں کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ کافی دیر تک چلے گا۔ اب حر بن یزید ریاحی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ وہ شخص تھا جو دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا، یزیدیوں کی صف میں کھڑا تھا۔ دیکھیے جب قسمت مہربان ہوتی ہے اور رب کی طرف سے سعادتوں کی معراج ہوتی ہے تو رب العالمین کی بارگاہ سے اور محبوبوں کی نگاہ کرم سے وہ فیصلے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ کرم دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے سعادت مند کو بھی کھینچ کر محبوبوں کی بارگاہ میں لے آتی ہے۔ حر بن یزید ریاحی جنگ کے وقت دل کی کیفیت بڑی مضطرب تھی، اس کی سیماب وار بے قراری اس کو ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، پتہ ہے کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ امام الانبیاء کے یہ نواسے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن شقاوت اور بدبختی جب گھیرا ڈال لے اور سعادت مندی مقدر میں نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بھائی حر کے بھائی یزید بن معصب بن یزید نے اپنے بھائی کی دلی کیفیت اور بے قراری کو دیکھ کر پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ بڑے بڑے میدانوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں اور اپنے سے کئی گنا بڑے جنگجو لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو گھبراتے نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے کہ آج آپ کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آتی ہے؟ گویا کہ آپ کا وجود آپ کا ذہن و دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ کیوں آپ اتنے مضطرب ہیں؟ کیوں اتنی بے چینی بے قراری آپ کے وجود میں نظر آتی ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جتنی جنگیں میں نے کی ہیں دشمنان اسلام سے کی ہیں یا ان سے کی ہیں کہ جن سے کوئی دنیاوی اعتبار سے معاملہ تھا، میرے مد مقابل کبھی نواسہ رسول تو نہیں تھا، وہ فوج تو میرے مد مقابل نہیں تھی، وہ سپاہی تو میرے مد مقابل نہیں تھے جو اعلاء کلمت الحق کے لیے آئے ہوں، جن کا تعلق براہ راست نبی کے نواسے سے ہو۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔
فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے اور دوسری طاقت جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، میں کیا کروں، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے دلوں کی حالت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی دلی بے قراری، بے چینی نواسہ رسول امام حسین پر پوشیدہ نہیں تھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولایت تو ان کے گھر سے تقسیم ہوئی ہے، جس کو ولایت ملی ان کے نانا جان کی برکت سے ملی ہے۔ یہ باتیں دونوں بھائیوں میں ہو رہی تھیں کہ امام حسین نے ایک صدا لگائی۔ وہ صدا کیا تھی؟ وہ مبارک الفاظ یہ تھے، ہے کوئی جو آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے۔ حضور حضرت امام حسین کے مبارک جملے حر کے کانوں سے ٹکرائے۔ کہتے ہیں کہ حر کے پاؤں کی بیریاں کٹ گئیں، جو بے قرار دل تھا اسے اطمینان مل گیا کہ میں دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوں تو کیا ہوا، مجھے دیکھنے والے اور میری دلی کیفیت کو پڑھنے کے لیے نواسہ رسول یہاں موجود ہیں۔ نواسہ رسول نے دلی کیفیت کو پڑھ لیا اور یہ بیڑیاں کٹی اور فوراً دوڑتے ہوئے امام پاک کے قدموں میں آ گئے اور کیا کہا کہ کیا میری معافی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ فرمایا ہے حر بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار قبول ہیں، توبہ مستجاب ہے، عذر خواہ محروم نہیں ہوتے۔ جو عذر پیش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، جب نیتیں صاف ہوں تو رب کی بارگاہ بڑی قبول کرنے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ شاباش، میں نے تیری تقصیر معاف کی اور سعادت کے حصول کی اجازت تھی۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ بچپن سے یہ نعرے ہم نے سنے ہیں، شفیع کاروی صاحب بیان کرتے تھے۔ ان جیسا ترنم اور ان جیسی شخصیت تو سالوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی یادوں کو زندہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقربین بارگاہ کے فیض سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ حر کے بھائی معصب بن یزید نے دیکھا کہ بھائی نے سعادت کی دولت پائی ہے اور اخروی نعمت سے بہرہ مند ہوئے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھے اور امام پاک کے کاروان میں، اور ان کو دیکھا دیکھی ان کے ایک غلام نے بھی امام پاک کے کاروان کو جوائن کر لیا۔ آئیے اب عمر بن سعد کی بے قراری، دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تو ہمارے کاروان میں شامل تھا، یہ کیا ہو گیا؟ سمجھا کہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن کیا جانے کہ یہ سعادت مندیوں کی معراج پا لینے والا وہ شخص ہے کہ جو دشمن کی صفوں سے امام پاک کی نظروں نے کھینچ کر اسے سعادت مندیوں کی معراج کو طے کروایا۔ کاش کہ یہ نگاہ نواسہ رسول یہاں پر بھی ہو جائے، ہمارے بیڑے بھی پار ہو جائیں، ہمیں بھی اخروی سعادتوں کی معراج نصیب ہو جائے۔
یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد پر کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، گھبرا اٹھا کہ اور اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے بھیجا کہ دیکھو بات کیا ہے، یہ حر کو کیا ہو گیا، کہاں چلا گیا، کیا چاہتا ہے۔ آیا ایک شخص چاپلوسی کرتا ہوا۔ دشمنان اسلام ہمیشہ چاپلوسی کے ذریعے اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اے حر، تیری عقل اور دانائی کی تو بڑی مثالیں دیا کرتے تھے، ہم بڑا فخر کرتے تھے، تیری عقل پر داد دیتے تھے، ہاں یہ آج تو نے کیا نادانی کی ہے معاذ اللہ کہ لشکر جرار یزید کا چھوڑ کر 20,000 سپاہیوں کا لشکر جس کے پاس کھانے پینے سب کچھ موجود ہے، ہاں بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے عہدے دینے کے لیے یزید نے وعدے کیے، اور تو یہ سب کچھ چھوڑ کر ٹھکرا کر یہ چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جس کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 82، اس سے زیادہ تو نہیں لکھی مورخین نے، ان کے ساتھ تو شامل ہو گیا ہے۔ اور ہمیں چھوڑ دیا۔ حر نے کہا اے بے عقل، تو کیا سمجھتا ہے میں نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ میں نے اخروی انعام و اکرام کو اس دنیاوی لالچ پر قربان کیا ہے۔ دنیا میں رہ بھی گئے اور یزید کا انعام و اکرام پا بھی لیا تو کتنے دن کے لیے، اور بدلے میں جو نواسہ رسول کو ناراض کر کے شفیع المذنبین محبوب رب العالمین کو جو ناراض کرنا ہمارے گلے پڑے گا، اس کا خمیازہ کیسے بھگتیں گے؟ ہاں کل بروز قیامت حضور کی شفاعت کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اور حضور نے اگر دامن پھیر لیا، نگاہ مصطفیٰ نے ہم سے منہ موڑ لیا کہ میرے نواسے کے مقابلے میں آیا تھا، اب کیا آیا ہے میرے پاس شفاعت لینے کے لیے، تو بتائیے کیا ہوگا؟ خیر، سعادت مندی تھی حر کی جو اس کاروان میں شامل ہو گئے۔ میدان میں مردانہ وار جو آپ نے کامیابی کے جوہر دکھائے، ایک شخص مد مقابل بڑا جنگجو، بڑا طاقتور آیا اور چاہتا تھا کہ حر کے سینے پر ایک تیر کھینچ کر مارے، تو حر نے زخم کھا کر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جو سینے سے آر پار ہو گیا اور اس کو زمین پر پٹک دیا، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی اس کے دیگر بھائی بھی آئے تو وہ بھی اسی طرح گرے اور ہڈیاں چکنا چور کر ہو گئیں۔ حر کے آگے کوئی ٹک نہ سکا، اور یکے بعد دیگرے جتنے بھی آتے گئے سب حر کے ہاتھوں قتل ہوتے گئے اور ان کے لاشوں کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ امام عالی مقام امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ حر بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن دشمن نے جب یہ دیکھا کہ تنہا ایک ایک فرد اگر ان کے مقابلے میں آیا تو مقابلہ ممکن نہیں، یہ تو 20,000 کا لشکر ایک ہی شخص ختم کر دے گا، یک بارگی حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لشکر ابن سعد کو چونکہ حر کی جنگی ہنر کا اعتراف تھا اور اس کی جانبازی اور شجاعت کو بھی وہ جانتا تھا، حملہ اس طور پر کروایا کہ حر شدید زخمی ہو گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ ادھر امام پاک امام حسین ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میرا عاشق، میرا جانثار زخموں سے چور، گھوڑے سے نیچے ہے۔ فوراً
بھاگ کر گئے، ابھی سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں تھی، ابھی رمق جاں باقی تھی۔ ابن زہرا کے مہکتے پھول نے اپنے مبارک گود میں حر کا سر لیا تو حر نے آنکھیں کھول دی۔ نواسۂ رسول کی خوشبو سے جب چھلنی جسم اور خون بہتا ہوا جسم حضرت حر کا، لیکن سانس کی ڈور ابھی ٹوٹی نہیں ہے، دیکھا تو اپنی قسمت پر نازا ہوئے کہ سعادتوں کی معراج تو دنیا میں ہی مل گئی ہے، وہاں کیا انعام ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹا نہیں ہے۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ نواسۂ رسول کی گود میں ہے، اپنے قسمت پر ناز کیا اور وہ سانس آخری ثابت ہوئی اور آپ نے شہادت پا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔